बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एक कड़वाहट का माहौल है, मुखालफत का माहौल है, एक लड़ाई का माहौल बना हुआ है इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन की पार्टीज़ में। और इस हफ्ते में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ़्तार हो गए और मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि कम वक्त में मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी बहुत सीरियस थे, संजीदा थे। यहाँ तक का एक जज ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, कि जी ये रवैया शर्मनाक है, आप जिस तरह से पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाकर बाहर चले गए और वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले कल नदीम मलिक साहब के शो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कुछ बातें कहीं, बड़ी अहम बातें, वो आपको थोड़ी सी कुछ सुनवाते हैं। देखिए जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की। उस मीटिंग का एक मकसद, बड़ी डेंजरस गेम हो रही है जो नवाज शरीफ खेल रहा है। हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। मैं पावर छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट कमिंग स्लो। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये नालायक हैं, फिर कमज़ोर भी कहा उन्हें, फिर ये भी कहा कि मैं हुकूमत को मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि ये झटका सह नहीं सकेंगे और आखिरी बात उन्होंने ये कही कि वक्त से पहले ये घर जाएंगे। तो सवाल एक ये भी उठता है कि अगर हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं तो क्या अपोजिशन जब ये डिमांड करती है कि वक्त से पहले घर जाएंगे तो क्या उससे जमहूरियत डीरेल नहीं होगी? क्या कहा मरियम नवाज ने, सुनी। इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो। ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी। ये दोनों तरफ की आला क़यादतों के बयानात मैंने आपको सुनवाए। अब आला क़यादत के नीचे जो क़यादत है वो भी जवाब देती है, ज़ाहिरी बात है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो पंजाब में वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहा, ये भी सुनना ज़रूरी है। फयाजुल हसन चौहान साहब अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनकी ज़मानत कैंसिल करें और इनको गिरफ्तार करें। ये गवर्नमेंट कह रही है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि जी करें अरेस्ट, हमें करें गिरफ्तार। जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि बड़ा एक मुखालफत का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, तो PMLN के लीडर्स कह रहे हैं हमें अरेस्ट करें। आप टॉप लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे, जो B कैटेगरी है वो सामने आ जाएगी, B को करेंगे, C कैटेगरी सामने आ जाएगी, C को अरेस्ट करेंगे, कारकुनान सामने आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं हम अरेस्ट से नहीं डरते। ये जरा सुन लें। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। गिरफ्तारी तो पाकिस्तान में किसी वक्त भी हो सकती है। गिरफ्तारी करनी गिरफ्तार। ओवरऑल इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ जो डिस्टिंग्विश पैनल है उनका तारुफ कराता हूँ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हैदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ हैं निहाल हाशमी साहब। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गवर्नमेंट से। अंदलीब अब्बास साहिबा, मुझे फरमाइएगा, इंट्रोडक्शन में मैंने मरीम नवाज साहिबा का जो शॉट सुनवाया उसमें वो कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नालायक हैं, कमज़ोर हैं। आगे आपने सुना, वो अल्फाज में रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ और आप लोग झटका सह नहीं सकते हैं और वक्त से पहले आप लोग घर जाएंगे। और जाहिर बात है इसकी बुनियाद जो ऑपोजिशन बनाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाती है, वो आपकी परफॉर्मेंस को बनाती है। लास्ट टाइम व्हेन यू वर इन माय शो तो तब भी हम बात कर रहे थे कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, चाहे वो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो बिजली की कीमत है, गैस की दस्तयाबी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ तक कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड इश्तिहार दे रही है अखबारों में, एक तो पैसे दे रही है इश्तिहार देने के लिए, और फिर इश्तिहार क्या दे रही है कि सर्दियों में सिर्फ खाने के औकात में गैस आएगी। तो ये जो बात करी ऑपोजिशन, इसको तकवीयत मिलती है आपकी परफॉर्मेंस से? शुक्रिया एहतशाम। वो कहते हैं ना, लुक हुज टॉकिंग। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि देखो बात कौन कर रहा है, और ये बात कर रही हैं एक जिसको कन्विक्शन हुई, जिनकी पूरी फैमिली या मुल्ज़िम है या मुजरिम है, जिनके वालिद साहब मुल्क छोड़ के फ़रार हो गए हैं और वापस आने को इनकारी हैं, और एक पूरी मुहिम चला रहे हैं एंटी स्टेट। तो जब वो खड़े होकर ऐसी बातें करेंगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो एक पूरा जो आपने नैरेटिव देखा है, वो नैरेटिव क्या है? उनके वालिद साहब तो साफ कह चुके हैं कि अवाम से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान से मुकाबला नहीं है, और वो तीनों स्पीचेस में उन्होंने कहा है। हम तो उनके, वो कह रहे हैं लाने वालों से मुकाबला है, और वो कह रहे हैं हमने मुकाबला करना स्टेट के साथ, इदारों के साथ। और वो उसका रीज़न क्या है वो भी आपको अब बिल्कुल हर ज़बान ज़दे आम है कि एक मुझे पहले बताएं कि क्या मरियम 10 महीने चुप नहीं रही? उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, शायद ही कोई ट्वीट दी हो, और अब एकदम उनको मुल्क भी याद आ गया, महंगाई भी याद आ गई, अहलियत भी याद आ गई, सब कुछ याद आ गया। वेरी सिंपल। जब हमने कहा जी आए इंगेज हों, हमारे साथ बैठे, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उस पे इन्होंने कहा कि जी हाँ, मुल्क के लिए हमने उनको ग्रे लिस्ट में डाला है तो ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। तो ब्लैक लिस्ट से अगर आपने बचाना है मुल्क को, तो पहले आप हमें काला कानून जो 10 साल उन्होंने काला रखा और उस पर और भी कालख लगाई, उसको आप चेंज करें और 34 चीज़ें ऐसी डालें कि वो माशाल्लाह नैब जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया था वो भी दफन हो जाए। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा जी ये NRO नहीं देंगे। उसके बाद आपने देखा कि ज़ुबैर साहब की 2 दफ़ा मुलाकात हुई, एंड ऑफ अगस्त एंड बिगिनिंग सितंबर, और उससे पहले पता नहीं किस किस को भेजती रही होंगी मरियम साहिबा। तो वो डील चल रही होगी, या डील उनको उम्मीद होगी डील चल रही होगी। लेकिन उस मुलाकात में दोनों पार्टियों ने एग्री किया कि मरियम और नजीफ के केसेस डिस्कस हुए, और उसमें DGI SPR का बयान आया कि जी हमने कहा अदालतों से रजू करें। अदालत ने इनके ख़ानदान को और इनके वालिद को, जिनको ये इनकलाबी कहती हैं, कहा कि ये तज़हीक है, ये सारे सिस्टम को चकमा दे के, चक्कर दे के चले गए हैं, ये शर्मनाक है। उन्होंने ये कहा कि ये धोखा है, ये झूठ है, ये मफरूर है, ये अदालत ने कहा है। और यहाँ वो बैठ के, वहाँ सबसे फ़नी तो वो था, पता नहीं ये समझते अवाम बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। कहते हैं जी हम खड़े रहेंगे, नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम नहीं भागेंगे, तो खुद भाग के वहाँ बैठे हुए हैं। सारे कह रहे हैं जी वापस आएँ, तो कह रहे हैं मैं अभी भी बीमार हूँ, और 3-3 दिन हो गए हैं, सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे पहले रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, और कहते हैं मैं बीमार हूँ। तो आई थिंक ये जो अदालत ने उनको कह दिया है ना कि आप धोखा, झूठ और ये नहीं दे सकते, इससे बड़ी क्या रिमार्क होगा कि ये बंदा अवाम को उन्होंने नाम लिया है, अवाम को धोखा देके निकले। निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुझे इजाजत दीजिएगा इसका जवाब उनसे लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अंदलीब अब्बास साहिबा की, वो कहती हैं जी कि आप सिस्टम को धोखा देकर निकले और आप वहाँ पर बैठ गए, और कहते आप ये हैं कि हम जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, और फिर आप ऑलरेडी भाग चुके हैं।
وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ دھوکہ دے کر نکلیں. کی میں نے کچھ سنی، پوری نہیں سنی. یہ تو ایک سرن الزام تھا. 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے عدالت کی اگر بات ہے تو وہ عدالت سے یہ بتا کے گئے وہ اپنا علاج کرانے کا ہے، اور جب ان کے علاج مکمل ہوگا تو ہی وہ واپس آئیں گے. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر جب اجازت دیں گے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایک آدمی زیر علاج ہو اور وہ واپس آ جائے. اور وہ پاکستان کا سب سے مقبول وزیر ہے. تو یہ ہے. ہلو، می آلسو گوئنگ ٹو دیٹ. جی میں سن رہا ہوں آپ کو، بولیے پلیز. نہیں آل آف اس. میرے خیال میں کوئی مسئلہ آڈیو میں، ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پی ایم ایل این کا جواب تو ہم انہی سے لیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو کل انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو ہمارے چینل پہ، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر چوروں کا ہم پریشر برداشت کر گئے تو پاکستان وہ ملک بنے گا جو اس کو بننا تھا. یعنی کہ اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے جس میں آپ کی جماعت بھی آتی ہے. کیا آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احتشام. کل کا جو ان کا انٹرویو ہے وہ یقیناً آنکھیں کھولنے والا انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے جو ارشادات فرمائے، کچھ آپ نے اپنے کلپس میں بھی دکھایا اپنے ناظرین کو. سب سے پہلے وہ جن کو چور کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑی غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے چور دوائی، پٹرول اور آٹا اور چینی والے تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو انہوں نے این آر او دے کے بھیج بھی دیا، اور کئی ابھی بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی تو انہوں نے این آر او دیا ہوا ہے نا. اور جن کی متعلق وہ فرما رہے تھے ان کو کسی ابھی عدالت نے کنوکٹ نہیں کیا، نہ منی لانڈرنگ کے کیس میں، نہ ہی کسی اور کیس میں. ایک کنوکشن ہے جو میاں نواز شریف کی، اور وہ بھی سب جوڈس ہے. جب تک فائنل کورٹ جو ہے اپیل فیصلہ نہیں کرتی تو آپ اس کو فائنل ورڈکٹ نہیں کہہ سکتے. اور خود پرائم منسٹر صاحب جو اپنے آپ کو سرٹیفائڈ صادق اور امین کہتے ہیں، وہ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ان کی جماعت 5 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں نہیں اپنے فرمودات دے رہی، اثاثے دے رہی. سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، وہ خود تو نہیں کہتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا. سپریم کورٹ تک جب باقی کیسز کے فیصلے ہوں گے، اور جب سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کر دے گا کسی کو کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کی حد تک تو کہہ دیا نا. وہ ٹرائل کورٹ نے کہا نا، اور پاناما ان کی بات، وہ باقیوں کی بات تو نہ کریں نا، اور خود ایڈجوڈیکیٹر نہ بن جائیں. اور ان کے انٹرویو میں کل بہت ایک اور مزیدار بات تھی جو شاید بہت لوگوں نے اس کو سراہا ہوگا اور بہت لوگوں نے حیرانی سے دیکھا ہوگا. جو وہ فرما رہے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا. وہ ماضی کا جو سبق ہے وہ بھول گئے کہ ماضی میں جب کسی سویلین نے نہ کی تو کوئی تختہ دار پر گیا، کسی کو گولی لگ گئی، اور کوئی جو ہے طیارہ سازش کیس میں مبتلا ہو کر چلا گیا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سویلین اتھارٹی انڈورس کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. لیکن آپ کے ایک سوال میں پروگرام سے اٹھانا چاہتا ہوں. جو پرائم منسٹر یہ کہے کہ کسی کی جرت نہیں میرے سے کوئی استعفیٰ مانگے میں وہیں سیک کر دوں گا، تو میں صرف ایک سوال آپ کے پروگرام سے معصومانہ سا اٹھانا چاہوں گا کہ جو آپ کا معاون خصوصی استعفیٰ پیش کرتا ہے، آپ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے کی تو ہمت نہیں، آپ پتہ نہیں سیک کسی کو کیا کریں گے. اچھا، میرا سوال یہ آپ سے کہ مریم نواز یہ جو کہتی ہیں کہ وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر جائے گی، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر جائے، گیون دا فیکٹ کہ آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے آئے ہیں کہ جی حکومتوں کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے. حکومت کی گارنٹی تو کوئی سسٹم کی گارنٹی ہونی چاہیے. حکومت تو آنی جانی چیز ہے نا. کابینہ اور پرائم منسٹر کتنی باری 58(2)B لگتی رہی، اور اس وہ کا صحیح لگتی رہی، وہ غلط لگتی رہی کیونکہ اس میں اسمبلی بھی جاتی تھی، اسی لیے وہ اس ویلو کو پلگ ان کیا گیا. اور آج اگر کوئی حکومت آئینی قانونی طریقے سے جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، وہ چلی جائے. لیکن ان کو کسی کو لے جانے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک اداروں کی انہوں نے بات کی، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے، دیکھیے جو پی ڈی ایم کا متفقہ اعلانیہ ہے،
ابھی اس میں جو ترامیم کوئی نہیں ہوئی. کوئی جماعت اپنا اظہار خیال, اپنا بیانیہ اس کو کس طرح فارمولیٹ کرتی ہے, اس کے جواب دے تو وہ ہیں. لیکن ہم اس پی ڈی ایم کے اعلانیہ سے پہلے کیسے حکومت گھر جائے گی, کیسے جائے گی؟ بہت طریقے ہوتے ہیں. یوسف رضا گیلانی فارمولا بھول گئے آپ؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ نے گھر بھیجا تھا. کوئی کو عدالت کا فیصلہ آ سکتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں. مائنورٹی گورنمنٹ ہو سکتی ہے, نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے, فیصلہ نہ مانے. آپ کے جو پرائم منسٹر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت سارے طریقے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی انلیگلی, انکانسٹیٹیوشنلی بھیجا گیا. سپریم کورٹ نے بھیجا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وی آر آفیسرز آف دا کورٹ. اور اگر انہوں نے آئین کی پاسداری کی, اور اس وقت کی سپریم کورٹ, یہاں موسم کے ساتھ کورٹیں بھی بدلتی ہیں, آپ اور ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے فیصلے وہ ریویو بھی کیے بعد میں سپریم کورٹ نے, اور بہت سارے فیصلے آئندہ بھی شاید ریویو ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آئینی, قانونی, پارلیمانی آپشنز موجود ہیں. ہر ڈے سنڈے نہیں ہوتا, کبھی نو کانفیڈنس موشن پاس بھی ہو جائے گا. یہاں تو چلے میں اس حوالے سے آپ کی طرف بہت ساری چیزیں ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی آپشنز موجود ہیں, ان آئینی قانونی آپشنز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. Time is not on PTI's side now. A year back doesn't seem so, sir. Well, let the dice roll. ان آئینی قانونی آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے رینکس میں, کثیر الجماعتی کانفرنس کے اپنے رینکس میں یونٹی تو ہونی چاہیے, اور آپ سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک پیج پر ہے. یہ میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا, بٹ آئی ول گو بیک ٹو دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. مجھے فرمائیے گا, گورنمنٹ کی طرف آ رہا ہوں, دلیپ صاحبہ مجھے فرمائیے گا کہ ابھی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے ہم, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے, اپوزیشن کی جو اعلیٰ قیادت ہے, ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے. یہ وہ بیانیہ ہے جو بار بار عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بھی دیتے تھے پاکستان کے عوام کو, اور ابھی تک دے رہے ہیں. تو آپ ہی کے دور حکومت میں ایک دفعہ میاں نواز شریف کو اریسٹ کرنے کے باوجود میاں نواز شریف چلے جاتے ہیں لنڈن. پہلے آپ کہتے ہیں آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز کی رپورٹیں ہمیں بتاتی ہیں میڈیا کو کہ جی وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت ڈاؤن ہو گیا. ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس پہ تجزیہ کرتے ہیں, پھر سب کچھ میڈیا پہ ڈلتا ہے کہ جی میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی آن دی بیسس آف دی رپورٹس اینڈ دا اسٹیٹمنٹس گیون بائی دی ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. تو بہرحال آپ کے دور حکومت میں اریسٹ ہونے کے باوجود میاں نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں. اب وہ باہر جا کر بیٹھے ہیں اور وہاں سے تقاریر کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ الطاف حسین بن گئے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے. تو اگر واپس ہی لے کر آنا تھا تو جانے کیوں دیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ وہاں پر چلے گئے تو واپس لائیں گے کیسے؟ آج تک اسحاق ڈار کو تو آپ واپس لا نہیں سکے. الطاف حسین جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے خان صاحب لنڈن چلے گئے تھے کورٹ کیسز لے کر, ان کو بھی آج تک واپس نہیں لا سکے. اور برطانیہ کی جو تاریخ ہے جو میں نے دیکھی ہے, آج تک ایک چلی کا جو ڈکٹیٹر تھا جنرل پنوشے, اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو بھی واپس نہیں بھیجا گیا تھا. تو کیسے لائیں گے واپس میاں نواز شریف کو اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو؟ احتشام, ایک اور بندے کو بھی ساتھ لے آئیں جب نواز شریف صاحب آئیں, ان کا نام مشرف, وہ بھی باہر ہی ہیں, دونوں کٹھے آ جائیں. جی 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 فرمائیے, اس کا جواب بھی دے دیں مشرف جی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ یہ دو چیزیں اس میں جو فرق ہے, جو الطاف حسین کے کیس سے فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب رپورٹس کے مطابق ڈیفینیٹلی ایک لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں تھے. پلیٹلیٹس ور ڈینجرسلی لو, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے لو تھیں, کوڈ بی کہ وہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ 2 دن جیل برداشت نہیں کر سکتے, اور جینیونلی اسٹریس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور دا منٹ ہی وینٹ آؤٹ ٹو دا جیل وہ اسٹریس ختم ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے, یہ بلڈ پریشر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بہت سی چیزوں کے ساتھ. میڈم یو نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ وہ رپورٹ صحیح تھی غلط تھی, جینونلی پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھا یا جینونلی لو نہیں تھا, ہوا کیا تھا ہمیں اب تو بتا دیں کہ کیا ہوا. دیکھیں ہم نے جو ہمارے پاس رپورٹس تھی اس کی بیسس پہ, ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو باہر بھیج دیا. لیکن انہوں نے, ان کے بردر نے, ان کے بھائی نے ایک بڑی کلیئر لکھ کے ایفیڈیوٹ دی کہ جی 8 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, علاج کروائیں گے, اور علاج کروا کے ہم واپس آ جائیں گے. نمبر 1 رائٹ.
اب وہاں 8 ہفتے تو علاج نہیں کروایا انہوں نے. آپ تو کہتے ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہے, آپ کہتے ہیں وہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں, آپ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بالکل انسانی ہمدردی کے اوپر. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بنیاد وہ رپورٹس بنی, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بنیاد وہ رپورٹ بنی نا میم, جو رپورٹ پنجاب کے میڈیکل ڈاکٹرز کے بورڈ نے مرتب دی تھی, بورڈ نے میڈیکل وہ رپورٹیں صحیح تھی غلط تھی؟ بالکل وہ صحیح تھی وہ غلط؟ رپورٹیں صحیح, جو رپورٹس اس وقت تھیں یہ فیصلہ ہوا. اب آبویسلی اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ جی وہ رپورٹس کا پیچھے کہاں تھا وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس وقت جو ہمارا میڈیکل بورڈ کہہ رہا تھا ہم نے اس پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیا, لیکن ایک گارنٹی ساتھ سائن ہوئی کہ جی 8 ہفتے. اب وہاں جا کے جس طرح آپ نے دیکھا, جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جینیونلی بات ہو, بیکاز ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ 2 دن جیل میں گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور سٹریس کے ساتھ انسان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے سٹریس سے. اور سٹریس ختم ہو تو بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بندہ. میرا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا, میرا پلیز یہ سوال لے لیں, آپ ضرور کمپلیٹ کیجئے گا, صرف یہ سوال لے لیں پلیز. کل پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرویو چلا ہے سما ٹی وی میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ سیڑھیاں, ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے جو رپورٹس ہمارے پاس آئیں, اور پھر ہم نے دیکھا شاش بشاش جا رہے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں, پھر وہاں پہ ہیں, اور یہ پرائم منسٹر کا اشارہ اسی طرف تھا کہ دھوکہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ اس ایشو پہ دھوکہ ہو سکتا ہے, تو جو بڑے لارجر گولز ہیں فار دا پیپل آف پاکستان, 22 کروڑ عوام کے لیے وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, اور میں ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کروں گا, ہیلتھ سسٹم ٹھیک کروں گا, اور ہم کشکول لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہیں جائیں گے, اس لیول پہ اگر پرائم منسٹر کو ایک چیز مینج کرنا مشکل ہو گیا تو اس لیول پہ کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ بات کریں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی, وہاں آپ باقی وہ جو پروجیکٹس کی بات کریں, ابھی پرائم منسٹر نے دنیا کا سب سے سکسیسفل پروجیکٹ جو ساری دنیا میں اپریشیٹ ہو رہا ہے, ایک تو وہ بلین ٹری سونامی, اور 10 بلین ٹری سونامی پہ بھی ورلڈ اکنامک فورم نے ایز این ایگزامپل بیسٹ کیس پریکٹس پاکستان کو لیڈر آف دا نیچر کے اندر شامل کر لیا ہے. وہ کیا, اس کے بعد اس صدی کی سب سے بڑی آفت جس میں US, UK, یورپ سب ڈوب گئے, پرائم منسٹر نے بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جو 99.99% پاکستانی اپوزیشن پارٹیز, میڈیا, اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ غلط ہوں گے, انہوں نے کی. اور آج 7 ملکوں میں WHO سے لے کے ہر بندہ کہہ رہے کہ پاکستان از اے برائٹ اسپاٹ, اے کیس اسٹڈی ٹو فالو. پرائم منسٹر نے اس صدی کا جو سب سے بڑی آفت ہے جس میں اکانومیز چلی گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں اکانومیز, US کی دیکھیں, UK کی دیکھیں, کرونا, اس سے بڑی تو ایک 100 سال میں آفت نہیں آئی. اگر رپورٹس غلط تھیں, نواز شریف کو کرونا, میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, میں کرونا کا آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں. جی نہیں, آپ ہمیں کریڈٹ دیں, ساری چیزوں کا, اکانومی کا بھی کریڈٹ دیں. اگر انڈیا کی اکانومی 24% پیرش ہو گئی ہے, 24% -24%. اگر امریکہ کی اکانومی -8.2% ہے, اگر UK کی اکانومی 10.3% غائب ہوئی ہے, اور ہماری اکانومی آلموسٹ اب لیول ہو گئی ہے, تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اگری کرتی ہوں, اور ہم نے یہ مانا ہے اور یہ عدالت نے بھی مانا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ماشاءاللہ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے دھوکے کا, فراڈ کا, جھوٹ کا, غلط بیانی کا, ایکٹنگ کا, میلو ڈراما کا, بالکل ہے. اور وہ اس میں شاید ایک دفعہ پھر سکسیڈ کر گئے ہیں, لیکن بات کیا ہوتی ہے, چلیے اس کا جواب تو ہم پی ایم ایل این سے لیں گے, لیکن نہال ہاشمی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. پروڈیوسر صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں ہو رہا تو پی ایم ایل این سے کسی اور کو لے لیں. جی آپ رسپونڈ. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی احتشام, دیکھیے اندلیب شاید جو مرضی کہتی رہیں, ان کا حق ہے. انہی کی حکومت میں ایک بہت بڑا ڈبیکل ہوا, اور وہ ہے ایویشن منسٹر کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ, جس کے نتیجے میں آپ کی قومی ایئر لائن زمین دوز ہو گئی,
آپ کی سول ایویشن اتھارٹی بلیک لسٹ ہو گئی اور اب استعفوں پہ استعفے ہو رہے ہیں اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو لسٹ تھی, وہ جو حقائق بتائے گئے, پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی کروائی گئی, وہ ایبسلیوٹلی ارسپانسبل تھا. میں آج آپ کے پروگرام سے ان کو گزارش کر رہا ہوں, یہ اور ان کے وزراء, یہ ارسپانسبل بیانیہ نہ بنائیں کہ دنیا کے ڈاکٹرز, انٹرنیشنل ہاسپٹلز سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کیسا ملک ہے, کیسے حکمران ہیں کہ جہاں ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر, جس کے اوپر ایک پروونشل حکومت کا بورڈ ہے 5 ڈاکٹرز کا, پھر فیڈرل وزیر جو شوکت خانم کے اس وقت CEO تھے وہ ہیں, پرسنل ڈاکٹرز ہیں, ہر لیئرنگ پہ رپورٹس آئیں, ان کو دیکھا گیا اور وہ باہر تسلیم کیا گیا اور وہ باہر گئے, اور آج یہ بن رہا ہے کہ وہ مینیپولیٹ ہو رہی ہیں. کین یو امیجن اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں؟ آپ کی پیتھولوجی لیبز, آپ کے ہاسپٹلز, آپ کے ڈاکٹرز کی کس طریقے سے یہ کریڈیبلٹی کو زیرو کر رہے ہیں. کل کو پاکستان سے لاکھوں لوگ باہر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جیسے ان کے پائلٹس خدا نہ خواستہ جعلی ہیں, جبکہ وہ جعلی ڈگریوں والے نہیں تھے, ان کے لیبز, ان کے ڈاکٹرز یہ اتنے نااہل ہیں, یہاں رپورٹس مینوپولیٹ ہوتی ہیں. تو یہ بات کرنے سے پہلے نہیں سوچتے. لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان دنوں بات ہو رہی تھی اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی ہمیں بتاتی تھی کہ جی حالت پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنے پر آ گیا اور نارمل پلیٹلیٹ کاؤنٹ یہ ہوتا ہے. راشد از آن ریکارڈ, اون کرتی ہیں اور فیصل سلطان بھی اون کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں بیانیاں بنا رہے ہیں, اور اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے ملک کو. اس وقت جو صورتحال ہمیں پیش کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں, خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے. اور یہ بات درست ہے کہ جب میاں صاحب نکلے یہاں سے اور اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں چڑھے تو ایک دم وہ امیج سٹرائک کیا پاکستان کے لوگوں کو کہ یار یہ تو اس طرح سے بیمار نہیں لگ رہے. اور جب لندن پہنچے اور اس کے بعد واک کرتے ہوئے باہر نکلے اور پھر اپنے بچوں سے ملے, حسن سے, حسین سے گلے ملے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے فلیٹ تک پہنچے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تک جن کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, گاڑی سے اترے, پھر اوپر گئے, تو ہی سیمڈ پریٹی فائن. میاں نواز شریف سیمڈ پریٹی فائن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ واقعی اتنا کم تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹس چالی تھی, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا کم تھا, اس کے باوجود چلیں, سم ہاؤ لگ رہا تھا کہ وہ بیماری نظر نہیں آ رہی, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. ناؤ دیٹ ہی از دیر اور وہ کثیر الجماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے خطاب کرتے ہیں, پھر تیسری دھویں دار تقریر کرتے ہیں, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بمباری کرتے ہیں اور جی بڑی سخت اپروچ لیتے ہیں, تو وہ یہ سب کچھ تو کر سکتے ہیں, وہ پاکستان واپس آ کے اپنے کیسز کیوں نہیں فیس کر سکتے؟ ہاں, یہ جب ہینڈ ریٹن ایفیڈیوٹ لیا نا, جس کو آپ انڈر ٹیکنگ کہتے ہیں, اس کی لینگویج اس وقت سب پڑھے لکھے تھے, سب نے پڑھی, ٹھیک ہے. وہ NRO نہیں ہو رہا تھا, وہ شاید MRO ہو رہا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 8 ہفتے کے لیے جائیں گے اور واپسی ہوگی سبجیکٹ ٹو دی کلیئرنس آف دا ڈاکٹرز, ناٹ اینی کورٹ آف لا, ناٹ اینی پرائم منسٹر, ناٹ اینی فارن گورنمنٹ. سو کل اگر ان کے ڈاکٹرز اجازت دے دیتے ہیں, میں ان کا کوئی وکیل تو نہیں ہوں, لیکن جو ان کی اجازت نامہ ہے, اٹ از ناٹ ٹائم باؤنڈ, اٹ از ٹائم باؤنڈ بٹ دیر از اے رائڈر. آپ تو وکیل ہیں ماشاءاللہ, بیرسٹر ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے. اب 6 مہینہ تو پوری دنیا میں ڈاکٹرز کی رپورٹ بھیجے نا, یہ دس شوڈ بی دا پریشر, دس شوڈ بی دا پریشر اور دی آرگیومنٹ. بٹ یہ کہہ دینا کہ رپورٹس جعلی ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. جو کچھ بھی بہت ساری دنیا کا جو ہے علاج نہیں بھی ہوا. احتشام کرونا 6 مہینے کہ لوگوں کے ٹریٹمنٹس رک گئے سب گورنمنٹس جگہ پہ, تو ان کو ہو سکتا ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہ کروا سکیں. ابھی آپ میاں صاحب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بیمار لگتے ہیں؟ دیکھیے, ہٹا کٹا انسان بھی ہو سکتا ہے اندر سے بیمار ہو, لوگوں کو سٹیج 4 کینسر ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں اور جلدی واپس آئیں, اور میرے خیال میں وہ کیوں نہیں آئیں گے, وہ پہلے بھی آئے تھے, اب بھی آئیں گے. آئی تھنک اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. چلیے ایک بریک لیتے ہیں, کلاک از ٹکنگ ناؤ. پہ بریک واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मशहूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, मुझे फरमाइएगा कि अभी की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की 3 तकरीरें आ चुकी और उसमें जो बयानियाँ वो दे रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो बाकी जमातें अपोजिशन की, वो भी आपके मियां नवाज शरीफ के बयानी से 100% इत्तफाक नहीं करती है। हालांकि आपकी अपनी जमात में हमें इख्तलाफ नज़र आता है। मियां शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि मैं मुफाहमत का दाई हूँ, और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी एक जगह ये कहा कि अदारों के साथ मुज़ाहमत का नुकसान होगा हमें। तो उसके बावजूद जो मुतनाज़ा बयानात और इदारों के ख़िलाफ़ बात मियां नवाज शरीफ साहब लगातार कर रहे हैं एक तवातर के साथ, इसका आपकी सियासी पार्टी को कोई फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई एक बात ऐसी नहीं की जो अदारों से तसादुम की तरफ जाती हो। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। उनको मालूम है कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। वो सिर्फ एक बात जरूर करते हैं कि वो लोग जो वोट लेकर आते हैं, वोट को जो इज्जत दो का नारा था, उसके पीछे एक नजरिया था, और वो नजरिया ये था कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो मुंतखब होकर आता है उसको पॉलिसी बनाने का भी हक होता है, और उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। और जब उन चीजों में रखना डाला जाता है, जब उन चीजों को रोका जाता है, तो उससे फर्क जो है उस शख्सियत को तो कम पड़ता है लेकिन मुल्क को ज्यादा पड़ता है। तो इन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए जो मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि वो अदारे देखें। कल उन्होंने एक बड़ी खुली बात की, और मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है कि वो अदारे जिनका काम आईने पाकिस्तान के मुताबिक मुतय्यन हो चुका है, अगर हर कोई अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बांग्लादेश हमसे 1971 में हमसे अलहदा होकर आज हमसे आगे निकल गया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नजर आता है, वहां पर मेरिट नजर आता है, वहां पर आइन की बालादस्ती नजर आती है। तो आज पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को भी इस बात बांग्लादेश की मिसाल आप दे रहे हैं, और जो हुकूमत में आता है उसका फर्ज है कि उनको रिलीफ पहुंचाए, उन तक जो है वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचे, और उनको रोकने वाले जो अवामिल हैं उनके। अच्छा, आपने कहा कि मियां साहब ने जितनी भी बातें की हैं उसमें से कोई भी आइन के खिलाफ नहीं। मुझे फरमाइएगा कि क्रूज मिसाइल की री इंजीनियरिंग के हवाले से मियां साहब ने जो बात किया, क्या वो मुनासिब थी? नेशनल सिक्योरिटी के राजों के हवाले से इस तरह से मीडिया पे आके गुफ्तगू करना ठीक है? देखें, आप अब ये माशाल्लाह आप तो खुद बहुत रिसर्च करते हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि 98 के अंदर ये रिपोर्ट अमेरिका के जर्नल्स में छपी है कि ये जो क्रूज मिसाइल जो था जो वहां पर गिरा, उसको उठाकर ये ले गए और उन्होंने उस पर तजुर्बात किए। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है जो वहां के जर्नल्स के अंदर भी आया हुआ है, और ये इसके ऊपर अमेरिका बकायदा उसने एहतजाज ऑफिशियल किया हुआ है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया, जिसकी बुनियाद पर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है दुनिया के बेहतरीन प्रोग्राम्स के अंदर आया। और ये कोई नहीं, वो अमेरिका का अगर एलिगेशन था। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी जर्नल्स में ये बातें जो हैं वो छपी हुई हैं। अगर उनका ये नैरेटिव था, बयानिया था, तो पाकिस्तान तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता था ना। तो अब मियां साहब ये कह रहे हैं कि जी उनका नैरेटिव ठीक है, पाकिस्तान ने अगर इस तरह से किया है तो क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान अपनी जो वेपनरी है वो टेक्नोलॉजी उसके हवाले से कैसे हासिल की, क्या कर, इस पे बातें करना क्या मुनासिब है? इफ यू 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर और आपके पास जी। पहली बात तो ये है कि ये मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ ना कि दैट वाज एन ओपन सीक्रेट। अगर मुझे पता होता कि आपने ये करना है तो मैं आपको पहले वो तमाम जो रिपोर्टें जो फॉरेन जर्नल्स के आती रही और जो पाकिस्तानी अखबार में वो हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपको बिल्कुल भेजूंगा भी। आप वो पब्लिक को भी लाजमी दिखाइएगा, क्योंकि ये चीजें सारी उस वक्त ओपन थी। और दूसरी बात ये है कि बात तो फिर बहुत आगे निकल जाएगी। हमारे जो बाकी प्रोग्राम्स हैं हम जिस तरह वो लेकर आते रहे, जिस तरह हम करते रहे, और हमारे हीरोज हैं वो लोग जिन्होंने इंतहाई बुरे हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसके ऊपर काम किया, और ये सारी चीजें ओपन सीक्रेट है। डॉक्टर कदीर को किसने, मुशर्रफ ने किया था ना, और मुशर्रफ ने फिर पूरी दुनिया में कहा
قدیر جو ہے وہ راز بیچ رہے ہیں, انہوں نے راز بیچنے کی کوشش کی, تو کیا اس وقت وہ ہمارے راز نہیں تھے جن کے بارے میں اوپن باتیں اور گفتگو شروع ہو گئی تھی؟ تو یہ فرق ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو کیا اور مشرف جو ڈاکٹر قدیر صاحب کے مسئلے میں کرتے رہے. چلیے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. ایک بات کر لوں میں تو شام, جس شخص کو ساری دنیا بشمول امریکہ دہشت گرد کہتا ہے, ہمارا وزیر اعظم اس کو آج بھی پارلیمان میں کھڑا ہو کے شہید کہتا ہے. اس سے پاکستان کا نام بدنام نہیں ہوا؟ یہ نیوکلیئر پروگرام سے کسی صورت کم اسٹیٹ پالیسی کی خلاف ورزی ہے, پارلیمان کی خلاف ورزی, آپ کے اداروں کی شہادتوں کی قربانیوں کی خلاف ورزی. آپ کھڑے ہو کے ساری دنیا کے سامنے جس کو ساری دنیا دہشت گرد کہتی ہے, آپ کہتے ہیں وہ میرا ہیرو ہے. نہیں, ہیرو انہوں نے نہیں کہا. شہید کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر 6 ستمبر کو شہیدوں کا سلامی دیتے ہیں, ہیرو کو سلامی دیتے ہیں نا, جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. فار گاڈ سیک. نہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آئیڈیلائز کرتا. اچھا, تو آپ کس کو شہید کہتے ہیں؟ شہید کا لفظ ان کے زبان سے نکلا. چلیں, آئی ول اسٹینڈ کریکٹڈ, کہا تو صحیح نا. اندلیب صاحبہ سے پوچھ, اور کیا اس کو کانٹرڈکٹ کیا آج کی ڈیٹ تک؟ تو میں بات کر رہا ہوں, نہیں کیا, واپس نہیں لیے الفاظ, واپس نہیں لیا. تو سوچے سمجھے بولے نا. اندلیب صاحبہ, you would like to respond to it, جی؟ No, I'm not making a point on Andalib. I'm just trying to make a point that she represents him. She represents. Of course, she represents him. I'm just trying to draw an analogy کہ اگر ان کے اس بیان سے پاکستان کی اسٹیٹ سیکرٹس آؤٹ ہو گئی ہیں, تو اس بیان سے کیا آؤٹ ہوا ہے یہ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک فارن پالیسی پہ. اندلیب صاحبہ, آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی اس کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی تو پھر آپ بے بات کو بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا ذرا جو کل دکھا رہے تھے زرداری صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے کیا تھا, اور انہوں نے عمران خان سے بڑھ کے نواز شریف کو ایکسپوز کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ کاشف عباسی صاحب کا انٹرویو تھا ان کے ساتھ, کل ہی دکھا رہے تھے وہ, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف جو ہے یہ ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس نے 4 سال وزیر خارجہ نہیں رکھا کیونکہ یہ خود ڈیل کرنا چاہتا تھا پاکستان کو, اور یہ جتنی بھی مودی کے ساتھ اس کی باتیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری پاکستان کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھنے کے لیے ہوئی ہیں. یہ ان کا اپنا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف کے بارے میں کہا, آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا. 11 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں, ہم نے کہا تھا کہ ایک فریم کے اندر یہ سارے آئیں گے, اور یہ ساروں میں ایک مشترک کیا چیز ہے. میں جس پروگرام میں جاتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھ لیں یہ سارے آ رہے ہیں, اور میں یہ ابھی بھی کہتی ہوں کہ ناظرین کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایک چیز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور اپنی ساری یہ مفادات کے لیے, دولت بچانے کے لیے. اب ان کو پتہ ہے کہ ڈیل نہیں ہونی, اور چونکہ ڈیل نہیں ہونی تو ان سب کے مفادات ایٹ سٹیک ہیں, اس کے لیے یہ پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سارا, اب کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, میں ابھی یہ جو بات کر رہے تھے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ نہیں, اے پی سی میں ہم نے اداروں کے ساتھ ٹکر لینی ہے, اور وہ کہیں جا رہے ہیں. اب یہ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے, امیجن کریں آپ کہ یہ اگر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ لانے والوں, تو لانے والے کو آپ خلائی مخلوق. اور دوسری بات کیا ہے, یعنی کہ عوام کے خلاف کھڑے ہوں گے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عوام کے خلاف ہے, تو ہونے دینا عوام کے خلاف. یہ کہہ رہے ہیں عوام کے بھی خلاف ہو گئے ماشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ. میں بات سن لیں, ایک لاسٹ بات سن لیں میری. جی 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 ہاں. اب دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ کیسے لگیں گے کہ آپ جا رہے ہیں دھرنوں پہ, اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ ان دونوں نے دھوکہ دیا اور بہت میں ان پہ اعتماد نہیں کروں گا. پھر خواجہ آصف نے کہا کہ میں زرداری صاحب پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتا, اور کل میرے پروگرام میں وہ مصطفیٰ کھوکر صاحب تھے, انہوں نے کہا میں خواجہ آصف پہ اعتبار نہیں کر سکتا. لیکن یہ کٹھے کس چیز پہ ہوں گے, کٹھے اس چیز پہ ہوں گے کہ عوام باہر نکلو, اپنی فوج کے خلاف ہم نے یہ پورے دھرنے دینے ہیں.
اپنی اداروں کے خلاف اپنے دھرنے دینے ہیں, اپنی عدالتوں کے خلاف اپنے دھرنے دینے ہیں. مجھے بتائیں اس سے زیادہ armed forces or any institution احتشام, یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے, انہوں نے پرسوں بھی کہا ہے کہ Please don't make that statement attributable to Pakistan People's Party. ہمارا مقابلہ جو ہے تو پھر پیپلز پارٹی اس دھرنے میں نہیں جائے گی. آپ کو لانے والوں کے خلاف ہے نا, تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو تو عوام لائے ہیں, آپ کو تو عوام لائے ہیں. آپ کیوں مختلف اداروں کے ترجمان بنے ہوئے شیخ رشید کی طرح؟ آپ کو تو عوام لائے ہیں, تو عوام کے اگر خلاف جائے گی اپوزیشن تو وہ they will face the brunt. بات کرنے کی کچھ ڈیسنسی میں آ رہا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی چلیں اندلیب صاحبہ, اب یہ میرے پاس بیچ میں نہیں میں صرف آخری بات کہہ رہی ہوں. I have little time left. نہیں اب مجھے اجازت دیجیے گا, میرے پاس بڑا وقت کم ہے, میں نے دونوں مہمانوں کا موقف لینا ہے. جی کہ اگر عوام کے آپ پھر کہہ دیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے نواز شریف کے ساتھ, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے رانا صاحب آپ رسپونڈ کریں پہلے, پھر میں حیدر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی رانا صاحب فرمائیے. بات بڑی سیدھی سی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا کہ ان کو لانے والے, اب اگر ان کی داڑھی تو کیا کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, ہم نے تو کہیں پہ کسی ادارے کا نام نہیں لیا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. یہ جان بوجھ کے ان کا یہ اس کے شیلٹر میں رہنا چاہتے ہیں, یہ جان بوجھ کے اداروں کو اندر گھسیٹنا چاہتے ہیں, یہ جان بوجھ کے پاکستان میں انارکی کی سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا بالکل یہ اعتراض ہے کہ 2018 کا جو یہ آپ کا موقف ہے یا یہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف ہے؟ مریم اور نواز شریف تو یہی کہہ رہے ہیں. ران صاحب یہ اب پلیز مجھے ران صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں بولا تھا میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بیرسٹر صاحب, انہوں نے منقطع ہو گیا ان کے ساتھ. جی میں دیکھیے اندلیب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کبھی یہ کہا نہیں ہے کہ ان کو لانے والا پاکستان کی افواج ہیں یا پاکستان کے وہ ادارے ہیں. ان کو لانے والے وہ تمام لوگ ہیں جو الیکشن پروسیس میں انڈر دا کانسٹیٹیوشنل رسپانسبل تھے. آر ٹی ایس کا بیٹھنا, الیکشن کمیشن اور مختلف پروونشل گورنمنٹس, کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو انوالوڈ تھا. ان کو لانے والے کون ہیں؟ تو ان کو یہ تو کہتے ہیں ہمیں عوام لائے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر نے کہا 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ کہتے ہیں مجھے عوام نے دیا ہے. تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یا پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے یا پرابلم ہو رہی ہے کہ اداروں کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ گھسیٹ رہے ہیں اداروں کو. عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر کی تھی آن دا فلور آف دی ہاؤس, تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹ. یس, اور انہوں نے تھمپ کر کے کس کی طرف اشارہ تھا؟ سلیکٹڈ. آج بھی وہ سلیکٹڈ ہیں. بائی ہوم؟ سلیکٹڈ بائی دا پیپل who rigged the election. So this is who rigged the election? This is not, this will now unfold. Somebody has na. Who rigged the election? If they think that it is not rigged, تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن استعفے دے میں بائی الیکشن کراتا ہوں. میں آپ کے پروگرام سے چیلنج کرتا ہوں آپ نے جو گفتگو کی اس سے ایک چیز مجھے کلیئر ہوئی, پی ٹی آئی کے ایم این اے ریزائن کر دیں. 10 حلقے شریف صاحب 10 حلقے سن تو لینا میری بات. اگر میاں نواز شریف صاحب اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ لانے والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اے پی ڈی وہ تو کہتے ہیں نا لانے والے وہ جس ادارے کی طرف اٹس این اوپن سیکرٹ, وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. میری بات سنیے, تو آپ کا وہ بیانیہ نہیں ہے, آپ کا وہ بیانیہ نہیں ہے. احتشام لانے والے لوگوں میں کوئی ایک ادارہ نہیں انوالو ہوتا ہے الیکشن پروسیس میں. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس میں آپ کی جوڈیشری بھی ہے سبارڈینیٹ, آر ٹی ایس پریزائڈنگ آفیسرز تھے, اس میں ویریس سٹیجز ہیں فرام دا پروسیس. پھر اس کا مطلب ہے میاں صاحب کا اشارہ اگر صرف ایک طرف ہے تو غلط ہے نا. یہ تو ان کو مائیوپک لینس سے نظر آ رہا ہے, یہ کچھ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جب ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں تو یہ جو بھی ان کے آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.